Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. کہ نماز پڑھنے میں ہم کو ٹائم کم لگتا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اٹھوں یا نہیں اٹھوں، یہ سوچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ایک عام انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے، یعنی 31 کروڑ 53 لاکھ اور 6000 منٹ جیتا ہے، ان میں سے اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ٹوٹل 60 سال میں ادا کرنے کے لیے 5,47,500 منٹ، یعنی صرف 1 سال کی نماز پڑھتا ہے۔ 60 سالوں میں سے 1 سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ 1 سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ کئی جب کالجوں میں لیکچرز ہوتے ہیں تو اس میں سوال پوچھتے ہیں، سوال کوئی سیشن میں کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں کہ پڑھائی میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ذہن بھٹکنے لگتا ہے اور خرافات، برے برے خرافات جو ہے، برے خیالات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دماغ پہ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں، کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، اور چیلنج ہے کہ ایسی کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن سائنس سے بنا بھی نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو گولیاں، ٹیبلٹ ایسی دیتے ہیں کہ اس سے وہ سوئے رہیں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، سوئے رہیں۔ ہم سمجھتے علاج ہو گیا، وہ علاج نہیں ہوا ہے، وہ مدہوشی میں ہے، وہ سویا ہوا۔ لیکن ایسی کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ کھا لی، پانی پی لیا اور فریش ہو گئے، پھر سے ہم کانسنٹریشن کے اپنی زندگی کے ساتھ میں جڑ گئے، ایسی کوئی سائنس کے پاس نہیں ہے، اور سائنسدانوں کو چیلنج ہے کہ ایسی کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ وہ بنا نہیں سکتے۔ لیکن قرآن کا سب سے بڑا تحفہ وہ ٹیبلٹ، وہ کیپسول وہ ہمارے پاس ہے، جس کا نام ہے نماز۔ گارنٹی کے ساتھ، ذہن بھٹک رہا ہے، جہاں خرافات آ رہے ہیں، فوراً وضو کر لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، گارنٹی کے ساتھ 10-12 گھنٹے کم سے کم ذہن بھٹکنے۔ انسانی دماغ ہے، کچی مٹی کا بنا ہوا ہے، بعد میں بہکتا رہے گا، لیکن گارنٹی کے ساتھ یہ نماز سے جو ہے وہ خرافات نکل جائیں مکمل طور پر۔ یہ نماز جو ہے وحدانیت کے بعد، وحدانیت نہ اللہ ایک ہے، اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا پازیٹیو خیال یہ ہے۔ اس کے بعد جو پازیٹیو خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے اور آنا چاہیے وہ ہے نماز، کہ مجھے نماز ادا کرنا۔ نماز جو ہے وہ انسان کو پازیٹیو بننے میں، اس کو اندھیروں سے اجالے میں لے کر آنے میں کیسے مدد کرتی ہے؟ نمبر 1، جب بھی آپ نماز کو اٹھ رہے ہیں، کس خیال کے ساتھ میں اٹھ رہے ہیں؟ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ، وہ بڑا ہے، سب سے بڑا۔ جب رکعت مانتے ہیں تب بھی وہی کہتے ہیں آپ، اللہ اکبر، اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بڑا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ سب سے پازیٹیو خیال یہی ہے۔ جب سلام پھیرتے ہیں، ساری دنیا کے لیے سلامتی، دائیں اور بائیں، یعنی دونوں اہم سمتوں میں ساری دنیا کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، یہ پازیٹیو خیال نماز کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے پہلے کا قصہ سن لیجئے۔ نماز جب اٹھتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پاک و صاف ہوں، کسی قسم کے خرافات اور شیطانی خیالات نماز سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آئے ہیں، اور آپ پاک اور صاف ہیں۔ صحت کے لیے جو بہت انتہائی ضروری ہے، جسمانی اور دماغی صحت دونوں کے لیے جو چیز سب سے بڑی ضروری ہے، پاکی اور صافی، وہ آپ کو قرآن سے ملتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔
مزید صاف ہونے کے لیے، مزید اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے. یہ بھی ایک مثبت خیال ہے، پازیٹیو خیال ہے نماز کے تعلق سے. نماز کے تعلق سے دیکھیے ہم لوگ فرض کیجئے، دیکھیے ہم کو لگتا ہے کتنا ہمارا وقت جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. میں خاص طور پر ابھی میں یہاں پر مخاطب ہوں نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹس سے، کہ نماز کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ مات کرتے ہیں اس میں، لیکن کئی لوگ نہیں کر پاتے. شیطان مسلسل ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے بازو میں، آپ پڑھ رہے ہیں، کالج کی اسٹڈیز کر رہے ہیں، کتنے بولتے ہیں ارے نماز کا ٹائم ہو گیا، میں ذرا نماز پڑھ لیتا ہوں. شیطان بولتا ہے ابھی تمہاری کنٹینیوٹی ٹوٹ جائے گی، ہاں سب جو پڑھ رہے ہیں تم اتنی کنٹینیوٹی سے، وہ سب ٹوٹ جائے گا. نہیں نہیں، وہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے، پورا چیپٹر ہاتھ سے نکل جائے گا، سوچو تم. شیطان بول رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں 10 منٹ کے بعد میں پھر سے میں کنٹینیو. ارے پورا جو ایک تسلسل سے جو پڑھ رہے، ایک ساتھ جو پڑھ رہے نا، وہ سب یہ ہو جائے گا. تو بیٹا بولتا ہے کہ نہیں لیکن مجھے وہ تھوڑا بریک بھی لینے کا ہے نا. بریک لینے بریک لو، لیکن بریک لینے کے لیے نماز پڑھنا کہاں ضروری ہے؟ بریک لے لو تم، نماز کیوں پڑھ رہے؟ نہیں نہیں، وہ نماز تو مجھے پڑھنی. دیکھو شیطان کو مات کر رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم، نماز تو لیکن مجھے وہ پڑھنی ہے. سوچ لو یہ دسمبر کی سردی، اور اس سردی میں تم کو وضو کرنے کی ہے. نہیں تو اس میں کیا بات ہے، سردی لگ جائے گی، ایک پورا سبجیکٹ جو ہے وہ بیکار جائے گا. سوچو. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، سبجیکٹ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تھوڑا پانی گرم کر کے میں وضو کر لوں گا. ایسا میں اٹھتا ہوں نماز کے لیے. شیطان کہے کہے مار کر ہنستا ہے کہ اب اٹھو، نماز کا ٹائم قضا ہو چکا ہے. بچہ کہتا ہے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. شیطان کو مات کر رہا ہے یہ طالب علم. یہ کامیاب طالب علم ہے، یہ مثبت سوچنے والا طالب علم ہے، جو اس کے پاس کنٹینیوس بیٹھا ہوا ہے. ہوتا دراصل یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں ہم کو ٹائم کم لگتا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اٹھوں یا نہیں اٹھوں، یہ سوچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. ایک عام انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے، یعنی وہ ٹوٹل 31 کروڑ 53 لاکھ اور 6,000 منٹ جیتا ہے. 60 سال تک جیتا ہے، 31 کروڑ 53 لاکھ اور 6,000 منٹ وہ جیتا ہے. ان میں سے اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صرف فرائض نہیں بلکہ سنتوں کے ساتھ میں، تو وہ نماز ٹوٹل 60 سال میں ادا کرنے کے لیے اس کو جو وقت درکار ہوتا ہے وہ ہے 5,47,500 منٹ. یعنی آپ حساب لگائیں گے تو ایک سال، 60 سال میں سے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک سال ہی درکار ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ کوئی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. ارے آپ کی بھلائی کے لیے، ہماری اپنی بھلائی کے لیے نماز، وہ جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے. وقت کی پابندی کو سیکھنے کے لیے، وقت کا پابند ہونے کے لیے، اپنے سارے نفس پر مکمل طور پر قابو کرنے کے لیے. ہم کو اللہ ایک ہے یہ ماننے کے لیے، اللہ سے بڑا ہے یہ ماننے کے لیے، اس کی تسبیح کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے. اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف تو ہی تو، صرف تو. اور میری حیثیت، میں کتنا ہی بڑا ریسرچ اسکالر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کچھ بھی ہوں، بہت بڑی پوسٹ پر ہوں، ایک ہوں، لیکن میری حیثیت صرف یہی ہے کہ دن میں 5 بار میں سر جھکائے تیرے سامنے کھڑا ہوں. میری حیثیت صرف یہی ہے. یہ اتنی زبردست پازیٹیو ٹریننگ کے لیے 60 سالوں میں سے ایک سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے. بات ہو رہی تھی یہ نیگیٹو خیال کہ نماز جو ہے اس میں وقت ہمارا صرف ہوتا ہے، کچھ تو کہیں گے ضائع ہوتا ہے. جیسے اس سے بڑا کچھ کام اور کرنے والے وہ لوگ، نماز سے بڑی اور کوئی تحقیق کرنے والے، جیسے
وہ ہوتا ہے ایسے کہنا جو ہے ایک مکمل نگیٹو خیال ہے. اس کو ہم کو اس تمام بیان کی روشنی میں پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے منفی خیالات جو ہیں ان کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دینے ہیں، نکال پھینکنے ہیں، اور ہم کو پازیٹیو خیالات کا حامل بننا ہے. اب کون سا نگیٹو خیال، منفی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ اب یہ خیال آتا ہے ٹھیک ہے، یہ نماز کی ساری اتنی باتیں تو ہم نے سمجھی اور قبول بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اعمال میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ جیسے کہ تیسے رہتے. سن لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس لیے اس دکھاوے کی نماز کے تعلق سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 اس دکھاوے کی نماز کے تعلق سے وہ بیان فرماتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 اس میں بھی واضح طور پر آخری آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دکھاوے کی نماز کہہ رہی ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اور وہ نماز جو ہے ان کے لیے کسی لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے. دو قسم کی نماز عام طور پر ہم کو دکھائی دیتی. ایک اللہ سے خوف اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ نماز صحیح ہے. دوسری جو ہے ایک عادت کی نماز، بھئی یہ عادی ہو گئے، یہ ٹائم ہو گیا کہ وضو کریں پڑھ لیا، عادت کی نماز. بولیں گے ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہے، سب ہم برابر پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں، ان کی روزمرہ کی زندگی میں کسی قسم میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ جوں کے توں رہتے ہیں، ان کے اعمال درست نہیں ہو پاتے ہیں. تو ایسی نماز جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ واقفیت رکھتے ہیں اور اس کو قطعی پسند نہیں کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ روزی روٹی کی تلاش میں، اس کی تغودو میں ہم یہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے رہیں. روزی روٹی یہ کہتے وقت ہم کو بار بار یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ورنہ ہوتا تو یہ کہ کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جانور جو ہے وہ بھوکا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ سے کچھ نظم کر لیتا ہے اس کا. ایک کتا بھی جو ہے وہ ڈھیر میں سے کچھ بوٹی وہ کچھ چن لیتا ہے اور پیٹ بھر دیتا ہے. ہم وہ نہیں ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہیں. اس لیے یہ چیز جو ہے کہ ہماری روزی روٹی کی وجہ سے ہم لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 میں، اے مومنو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں رہے گا. تو یہ مال کا حصول، اس کو کمانے کے پیچھے تغودو، اس میں اگر ہم لگے رہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان سے اگر ہم غفلت برتیں تو یقینی طور پر یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. تو یہ کسی لحاظ سے جب میں نے کہا کہ 60 سالوں میں سے 1 سال آپ کا نماز کے لیے جا رہا ہے اور اس کی بنا پر 59 سال جو ہے آپ صحیح اور مثبت زندگی گزار رہے ہیں. نگیٹو خیالات کی کئی بڑی فہرست ہے. ایک خیال ذہن میں یہ آتا ہے، بہت سارے، یہ وہ سارے خیالات جو بچے سوچتے ہیں، نوجوان سوچتے ہیں، بڑے بوڑھے سوچتے ہیں، والدین سوچتے ہیں، اساتذہ سوچتے ہیں، اور انہی کے اسیر بنے رہتے ہیں، جکڑے رہتے ہیں ان کی بیڑیوں میں. ہم ان سارے خیالات کو آج لیں گے اور کتنے نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے ذہن و دماغ کو، آج اس کا احاطہ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ یہاں سے آج پازیٹیو کر کے اتریں گے. اب ایک نگیٹو خیال آتا ہے ذہن میں بار بار کئی لوگوں کی کہ ایک بار میرے پاس بہت ساری دولت آ جائے تو میں بالکل آزاد ہو جاؤں گا. کئی لوگ کہتے ہیں ارے ہاں وہ کیا ہے، میں بھی وہ چھوٹے ایک روم میں ہوں، ایک کوشش چلی ہوئی ہے بڑے فلیٹ میں جانے کی، وہ ہو جائے نا، پھر دیکھنا سب برابر سے پابندی کے ساتھ، سب نمازی برابر سے، میں
دینی اجتماعات میں بھی آ جاؤں گا سب اس میں، لیکن وہ جو ابھی گھر جب ملا ہے نا، پھر انہیں وہ ذرا بڑا اور 2 بیڈ روم 4 بیڈ روم کا، ابھی بچے لوگ بول رہے ہیں گاڑی کے لیے ضد کر رہے ہیں، وہ ذرا گاڑی ذرا آ جائے تھوڑے ذرا دماغ کا ٹینشن نکل جائے گا۔ وہ 2-4 بچوں کی وہ شادی کا معاملہ ہے، ان کا ذرا جہیز وہیز وہ انتظام، تو پھر ذرا ٹینشن سے سن لیجیے۔ یہ آپ کا سوچنا کہ ایک بار میرے پاس دولت آ جائے تو میں بالکل آزاد ہو جاؤں گا، نہیں، آپ اس دولت کے غلام ہو جائیں گے، آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ فکری آزادی کچھ نہیں، فکری آزادی ہو جائے گی، اس دولت کے مسلسل غلام ہوتے رہیں گے۔ یہ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت۔ منفی خیال یہ ذہن میں آتا ہے، پھر وہ آخر کار میرے پاس خوب دولت، زمین جائیداد پراپرٹی وغیرہ آ ہی گئی ہے، آخر کار میرے پاس خوب دولت، زمین جائیداد جو ہے وہ آ ہی گئی ہے۔ اس کو مثبت بنائیے، پازیٹیو بنائیے۔ ذرا یہ تو سوچوں کہ یہ سارے حاصل کرنے کے چکر میں میں کیا سے کیا بن گیا ہوں، میں کیا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، اور کیا بن گیا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں لوگ دوسروں سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو ایسا ہے، وہ اس نے ایسا کیا۔ مقابلہ اگر اس دھرتی پر، اس دنیا میں کسی سے آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ اپنے آپ سے کیجیے کہ میں کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یہ مقابلہ، اس کا جائزہ لینا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ خود کا احتساب کرنا ہے، خود کا حساب کتاب کرنا ہے، لیکن یہی جائزہ، یہی مقابلہ صحیح ہے کہ اپنے آپ سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے کہ میں کیا صلاحیت رکھتا ہوں، میں کیا کرنے کی خوبی رکھتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ مقابلہ یہ دولت کے تعلق سے جو ہے حاصل میں آخری پہر میں، زندگی کی آخری پہر میں سب وہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ملتا، سمجھے کہ نہیں، کسی لحاظ سے سکون نہیں ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور منفی خیال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یوں بھی سوچتے کہ دولت جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں، دولت ضرورت ہے انسان کی، روپیہ پیسہ ضرورت ہے، وہ ساری برائیوں کی جڑ نہیں ہے۔ تو پھر اس ذرا خیال کو ذرا صحیح کیجئے، ریکٹیفائی کیجئے، واضح کیجئے، کریکٹ کیجئے اس کو، کہ دولت نہیں، دولت کا لالچ یا دولت کی ہوس جو ہے وہ بری چیز ہے، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کیوں؟ روپیہ پیسہ کمانا روزی روٹی کے لیے یا اس کے لیے اپنے گزارے کے لیے کچھ جو ضروری دولت ہے اس کو حاصل کرنا، وہ کوئی بری چیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبرانہ وصف ہے۔ سارے پیغمبروں کو آپ دیکھ لیجئے، وہ کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ تھے، کوئی بڑھئی تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی بکریاں چراتے تھے، کوئی تجارت میں تھے۔ سارے کے سارے جو پیغمبر تھے وہ کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ تھے۔ آپ سوچ لیجئے، یہ اس روئے زمین کے سب سے طاقتور انسان تھے، جو پیغمبر تھے، جو رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹوک بجا کر ان کو رسول مقرر کیا۔ ان کے سارے اعمال دیکھنے کے بعد میں ان پر جو ہے وحی نازل ہوتی گئی۔ وہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے، اگر اللہ سے مدد مانگتے تو غیب سے مدد مل سکتی تھی، جو چاہیے وہ مدد مل سکتی تھی، لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ رکھ کر ہم کو واضح طور پر کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے میسج یہ دے دیا ہے کہ ان کو بھی ہم نے یوں ہی روزی نہیں دی ہے، ان کو بھی روزی کمانے کا کچھ نہ کچھ ذریعہ جو ہے وہ دریافت کرنا پڑا ہے۔ تو یہ پیغمبرانہ وصف ہے کہ روزی روٹی کمانا یہ ہے، لیکن اس دولت کی لالچ اور اس کی ہوس اور اس میں گم ہو جانا اور اس کے لیے اپنی سارے جو فرائض ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کو بھول جانا، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے نگیٹو خیالات ہیں، منفی خیالات ہیں جو ہمارے ذہنوں کو جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے سوچ بھی نہیں پاتے۔ ایک منفی سوچ، منفی فکر ہمارے ساری بستیوں میں، سارے محلوں میں رائج ہے،
اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار میرے اکیلے سے بیدار ہونے سے کیا ہونے والا ہے، پوری بستی سوئی ہوئی ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ہیں، تو میرے ایک اکیلے کے بیدار ہونے سے جو ہے وہ کون سا بڑا چینج آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87 میں کہ اس کی رحمت سے تو صرف اس میں یقین نہ رکھنے والے ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی منکرین جو ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے۔ ایک شخص اگر ایک بستی میں بیدار ہو رہا ہے، ایک شخص، تو اس سے بھی بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نئی نسل جو ہے وہ بہت ہی مائنیوٹلی، بہت ہی باریکی سے ہم کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ دیکھتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بیدار ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری بستی میں جو ایک نئی بیداری آ جائے گی۔ تو ایک آدھ شخص کے بیدار ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرق، بنیادی فرق یہ پڑے گا کہ بیدار ہونے کی بنیاد پڑ جائے گی، بیدار ہونے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس تعلق سے اب کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، کون سے نگیٹو یا منفی خیالات ہیں جو ہمارے ذہنوں کو جکڑے ہوئے ہیں، آئیے اس کو ہم پازیٹیو بنائیں۔ یہ بیڑیاں ہیں ہمارے پاؤں کی، ہم کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، ہماری ساری ترقی کی رکاوٹیں ہیں۔ اب کون سا ہے؟ یہ عام طور پر لگ بھگ ساری جگہوں پر، صرف بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دنیا کے سارے ممالک میں مسلمانوں کا ایک محبوب جملہ ہے، یہ سینٹنس ہے، بہت پیارا جملہ ان کو لگتا ہے۔ اور وہ جملہ، وہ اسٹیٹمنٹ، وہ سینٹنس یہ ہے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ جملہ جو ہے کہہ کر ہمارے یہاں پر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بری ہونا چاہتے ہیں، اور ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے، بری ہونے کے لیے اس انتہائی نقصان دہ جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ حالات کبھی کسی کو موافق نہیں ملتے، حالات کا منہ موڑنا سیکھو۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں نوجوانوں کہ آپ میں صلاحیت ہے، اچھائی ہے، آپ محنتی ہیں، اور آپ آگے ترقی اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی تعلیم آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہی ہے کیونکہ آپ کے حالات آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ جھوٹ، کیونکہ میں نہیں، اس روئے زمین کی عظیم ترین کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رونگٹے کھڑے کرنے والی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ مشکل کے بعد آسانی۔ یہ مشکل کے دن ہیں، بعد میں آسانی کے دن آ جائیں گے، بعد نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ کا ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان کی بصارت نہیں ہے کہ اس آیت کی اس ڈیپتھ کو، گہرائی کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم چلا رہے ہیں مشکل 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 مشکل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مشکل کے ساتھ آسانی چل رہی ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے مشکل کی بنا پر، کسی بھی مشکل کی بنا پر آپ کی ترقی کبھی رک نہیں سکتی ہے، آپ کی بہتری کبھی رک نہیں سکتی ہے۔ اللہ